دنیا، اگر میں آپ کو نہ بناتا میرے حبیب تو میں یہ دنیا پیدا نہ کرتا، یہ میں دنیا پیدا نہ کرتا۔ تو یہ جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ دنیا ہے یا آخرت؟ یہ دنیا کی زمین ہے، یہ زمین بھی دنیا ہے۔ یہ جس ہوا میں ہم سانس لے کر زندہ ہیں یہ ہوا بھی دنیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چاند سورج اور ستارے ان کا بھی تعلق عالم دنیا سے ہے۔ تو جس زمین پہ ہم بیٹھے یہ بھی دنیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا نہ بناتا، تو حضور نہ ہوتے تو زمین ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے زمین پیدا بھی حضور کے سبب سے ہوئی ہے۔ تو ہم جو رزق کھاتے ہیں کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ ہم جو پانی پیتے ہیں کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تو نہ ہوتا تو زمین نہ ہوتی، زمین نہ ہوتی تو کسی کو رزق نہ ملتا۔ تو ثابت یہ ہوا مصطفیٰ نہ ہوتے تو کسی کو رزق نہ ملتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کھاتے بھی حضور کا صدقہ۔ اور میں اس سے اگلی بات سمجھانے لگا ہوں، اس سے اگلی بات ہوا، یہ جو ہوا چل رہی ہے جس میں سانس لے کے ہم زندہ ہیں یہ ہوا بھی دنیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے نہ بناتا تو میں یہ ہوا بھی نہ بناتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے نہ بناتا تو ہوا بھی پیدا نہ کرتا، اور اس ہوا کے سبب سے ہم زندہ ہیں۔ تو تم تو اس پہ لڑ رہے تھے کہ کھاتے حضور کا صدقہ کہتے، اور میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہم جیتے بھی حضور کا صدقہ۔ ان کے پرس میں سورہ یاسین نکلے نہ نکلے میک اپ کے لیے سرخی ضرور نکلے۔ اب تو لڑکے بھی اپنی جیب میں آئینہ اور رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ ہے کہ میک اپ مرد بھی کر رہے عورتیں بھی کر رہے، لیکن چہرہ دھویا یا بارش میں بھیگ گئے تو میک اپ گیا۔ یہ کون سا میک اپ جو یورپ سے آیا؟ میری ماں بہنوں بیٹیوں آؤ تمہیں وہ میک اپ دوں جو مدینے سے آیا، اور اسے بارش کے چند قطرے ہٹا دیتے ہیں چہرے سے۔ یہ جو حسن ہے میں تمہیں وہ میک اپ دینے لگا ہوں جسے موت بھی ختم نہیں کر سکے۔ اور میں نہیں کہتا، عظیم محدث عظیم ولی حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، امام حسن بصری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ درود پڑھتا رہے، یہ جو عورت یہ درود پڑھتی رہے، اللہ اس کے چہرے کو ایسا حسن عطا کرے گا مر جائے گی مگر چہرے کا نور ختم نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جو یہ درود پڑھتا رہے حضور پر اور پڑھتی رہے عورت کا رب کے اس کے چہرے کو وہ حسن دے گا کہ مر جائے گی مگر چہرے کا حسن ختم نہیں ہوگا، موت بھی اس کے چہرے کا حسن چھین نہیں سکتی۔ اور وہ درود کون سا ہے؟ آپ حیران ہو گئے۔ وہ درود یہ ہے، وہ درود ہے اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار۔ میں آپ کو ایک بار پڑھا دیتا ہوں برکت کے لیے، پڑھ لے میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی من تفتقت، تا پہلے فا بعد میں پھر تا بعد میں، پہلے بھی تا ہے فا سے اور فا کے بعد بھی تا ہے۔ اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار۔ یہ پھر پروفیسر صاحب سے آپ لکھوا لینا، یہ پڑھ لیا کریں۔ موت بھی چہرے کا حسن چھین نہیں سکے گی۔ اور جانتے ہیں اس درود کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار، اے اللہ ہمارے اس نبی پر درود بھیج کہ جس کے نور کی بھیک لے کر چمن میں پھول کھلتے ہیں۔
پر کہ جس کے چہرے جس کے نور کی خیرات لے کر پھول کھلتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو میں یہ زمین بھی پیدا نہ کرتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ اس کا کوئی اناج ہوتا، نہ اس سے کوئی پھول نکلتا. یہ زمین حضور کا صدقہ ہے، اور یہ جو ہوا چل رہی ہے یہ حضور کے صدقے میں. اور یہاں آپ کی فکری تربیت کے لیے عرض کر دوں عقیدے کی بات، یہ ہوا حضور کے صدقے میں بنی ہے، حدیث سے ثابت ہے، حضور کے صدقے میں بنی. آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے، مرد تو مرد رہے، عورتوں کے پاس، بچیوں کے پاس. اور میں یہ گزارش کروں گا اس موبائل نے ہماری بچیوں کو برباد کر دیا. یہ خون نہیں ہے، عزتوں کے خون ہے. چھین لو جوان بچیوں کے ہاتھ سے، مت بھروسہ کرو، اس لیے کہ امام الانبیاء نے فرمایا، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جوان بچیاں ہر وقت شیطان ورغلاتا ہے. عورت اونچا قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ غیر محرم سے بات کیسے کر سکتی ہے؟ یہ خون نہیں، عزتوں کے خون ہے. مگر میں نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے اپنے بھائی کو فون کرتے ہیں، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اس کا نمبر ڈائل کرتا ہے. بھائی امریکہ کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہے، اینڈ آف دی ورلڈ ناروے کے آخری کونے میں بیٹھا ہے، تو ہم اس کا نمبر ڈائل کرتے، 1 منٹ سے پہلے وہاں بیل بجتی ہے، وہ اوکے کرتا، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ تو آپ تو یہاں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ دنیا کے آخری کونے میں، آپ کا سلام وہاں پہنچا کیسے؟ لا سلکی ہے نا، موبائل لا سلکی ہے، وائر لیس ہے، اس کے ساتھ تار نظر نہیں آتی. آپ کا سلام وہاں پہنچا کیسے؟ آپ اپنے کمرے میں بستر پہ ہیں، وہ اپنے کمرے میں ہے دوسرے ملک میں، دنیا کے آخری کونے میں، آپ کا سلام کیسے پہنچا؟ اس پر کبھی کوئی فتویٰ نہیں لگا، اس پر کبھی کوئی مناظرہ نہیں ہوا. سلام دیتے بھی ہیں، سلام لیتے بھی ہیں. تو یہ ہماری آواز وہاں پہنچی کیسے اپنے بھائی کے پاس؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سائنس پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں ہماری آواز ہوا لے جاتی ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے جو سائنس پڑھتے ہیں ہماری آواز ہوا کی پشت پہ سفر کرتی ہے. تیری میری آواز ہوا لے جاتی ہے، اور جن کی لے جاتی ہے ان کے لیے تو ہوا بنی نہیں، ہمیں تو بطفیل مصطفیٰ ملی ہے ہوا. اور جن کے لیے نہیں بنی ہوا ان کے سلام لے جاتی ہے، اور جس مصطفیٰ کے لیے ہوا پیدا کی گئی اس کا سلام کیوں نہیں لے جاتی؟ بات سمجھ؟ جس یار کے لیے ہوا رب نے پیدا کی ہے اس کا درود و سلام نہیں لے جاتی. اور اس جھگڑے میں ہے حضور درود نہیں سنتے، سلام نہیں سنتے. تیرا بھائی دنیا کے آخری کونے میں اور تیرا سلام سن لے، اور وہ نبی ہو کر امتی کا سلام نہ سنے جس کے لیے ہوا پیدا کی گئی. اور یہ تو میں نے عالم اسباب کے رنگ میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا دیا، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم میرا رسول اتنی شان والا کہ وہ اپنے امتی کا سلام سننے کے لیے بھی ہوا کا محتاج نہیں. ہمارے رسول کی قوت سماعت کا حال یہ، عظمتوں کا حال یہ کہ وہ رسول اپنے غلام کا سلام سننے کے لیے بھی ہوا کا محتاج نہیں ہے. کیوں کہ مصطفیٰ ہوا کے لیے نہیں بنے، ہوا مصطفیٰ کے لیے بنی. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ. تو یہ مقام مصطفیٰ ہے. اور میں تو اس سے اگلی بات آپ کو سمجھانے لگا. کل قیامت کا دن ہوگا، امام الانبیاء فرماتے ہیں، اور یہ خود حضور کی حدیث اور دوسرے مکاتب فکر کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. شرح عقائد کے حاشیہ پہ یہ حدیث موجود ہے اور یہ کتاب ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میری ایک امتی کے عمل تولے جائیں. اللہ رب العزت نے ایک عام قانون عطا کر دیا ہوگا، عام قانون عطا کر دیا ہوگا فرشتوں کو. تکڑیاں لگاؤ
کیونکہ قرآن میں ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن عملوں کا وزن ضرور ہوگا۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں جب رات کو پہرا دیتے تھے نا گلیوں میں، اعلان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ وہ تکڑی لگائے، خود تول لو اپنے عمل اس سے پہلے کہ وہ تولنا شروع کر دیں۔ تو تکڑیاں ضرور لگیں گی ایمان والوں کی، عمل تولے جائیں گے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے یہ قانون دے رکھا ہوگا کہ عمل تولے جائیں، تکڑیاں لگا دی جائیں، جس کے نیکیاں بڑھ جائیں گناہوں سے اسے جنت لے جاؤ، جس کے گناہ زیادہ ہو نیکیوں سے اسے دوزخ لے جاؤ۔ حدیث پاک